جہالت کی انتہا، گجرانوالہ میں ماں نے پھول سی بیٹی کو زندہ جلا دیا۔ بچی کا 50% جسم جل چکا ہے۔ تشویشناک حالت میں لاہور کے اسپتال منتقل۔ جن نکالنے کے لیے ملزمہ لبنہ نے اپنے دیگر بچوں کے ساتھ مل کر ننھی بیٹی کو آگ لگائی۔ پولیس نے بچی کی ماں، 2 بھائی اور 1 بہن کو حراست میں لے لیا۔ ملزمان نے گرفتاری کے دوران پولیس سے مزاحمت کی۔ ایس پی سول لائن کی نگرانی میں انکوائری ٹیم بنا دی گئی۔ سی پی او ڈاکٹر سردار غیاث گل نے کہا کہ ملزمان کو سزا دلانے کے لیے مضبوط چالان تیار کیا جائے گا۔ غلام فرید سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں۔ غلام فرید، بتائیے سی پی او نے مزید کیا کہا؟ پیش آیا ہے جہاں 4 سالہ جو بچی ہے جس کا نام مرحا ہے، وہ حقیقی والدہ جو ہے لبنہ، بھائی حسیب، منیب اور اس کی جو سگی حقیقی بہن ہے مزمل بی بی نے محض جن نکالنے کے لیے جلتے ہوئے چولہے پر چڑھا دیا، جسے معصوم 4 سالہ جو مرحا کا تقریباً 50% جو جسم ہے وہ جل گیا ہے۔ بچی کی والدہ اور بہن بھائیوں کا خیال تھا کہ بچی کو اسیب ہے اور اس سے ہم سب جو اکثر بیمار رہتے ہیں، ان کا خیال تھا کہ وہ اکثر بیمار رہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بچی کے اندر جو جن ہے اس کو نکالا جائے۔ تو بچی کو جلا کر جن نکالا جا رہا تھا، جس پر پولیس جو ہے وہ موقع پر پہنچی ہے، اور اس وقت جب پولیس پہنچی تو وہ ایک صحن میں جلتے چولہے پر بچی کو ہاتھ پاؤں سے پکڑ کر اس کو جلا رہے تھے، جس پر پولیس نے فوری ایکشن کیا، اور اس دوران جو ہے جو گھر والے ہیں انہوں نے پولیس پر حملہ بھی کیا، اور جسے ایک کانسٹیبل جو ہے وہ زخمی بھی ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو بچی ہے اس کو میو ہسپتال لاہور منتقل کیا گیا ہے، جہاں پر جو اس کی حالت ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ غلام فرید تفصیلات بتا رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ جہالت کی انتہا، گجرانوالہ میں ماں نے پھول سی بیٹی کو زندہ جلا دیا۔ 4 سال کی بچی کا 50% جسم جل چکا ہے۔ تشویشناک حالت میں لاہور کے اسپتال منتقل کیا گیا۔ جن نکالنے کے لیے ملزمہ لبنہ نے اپنے دیگر بچوں کے ساتھ مل کر ننھی بیٹی کو آگ لگائی۔ پولیس نے بچی کی ماں، 2 بھائی اور 1 بہن کو حراست میں لیا۔ ملزمان نے گرفتاری کے دوران پولیس سے مزاحمت کی۔ سنگاپور میں ملاقات ہوئی، پھر پاکستان آنے کی دعوت دی۔ جب پاکستان پہنچے تو اغوا کر لیا اور زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ ہالینڈ کی 2 خواتین لاہور ڈیفنس تھانے پہنچ گئیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے رشتہ دار رضا ڈار اور دیگر افراد پر اغوا برائے تاوان اور جنسی زیادتی کا مقدمہ درج کروا دیا۔ پولیس نے دونوں خواتین کو کینٹ کچہری پیش کر کے بیان قلمبند کروا دیا۔ لاہور میں 2 غیر ملکی خواتین سے اغوا کے بعد مبینہ زیادتی، نائب وزیر اعظم کے قریبی رشتہ دار پر مقدمہ درج۔ ان کی خاتون اسٹیفنی ایڈریانا نے لاہور کے ڈیفنس تھانے میں مقدمہ درج کرواتے ہوئے الزام عائد کیا کہ رضا ڈار نامی شخص سے پچھلے سال اکتوبر میں سنگاپور میں ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پاکستان آنے کی دعوت دی۔ 29 جون کو میں اور میری دوست پاکستان پہنچے تو رضا ڈار اور 3 دیگر ملزمان نے اغوا کر لیا۔ اسٹیفنی ایڈریانا نے الزام لگایا کہ اغوا کاروں نے کئی مرتبہ جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ رضا ڈار اپنے ساتھ موجود ایک شخص کو باس کہتے رہے۔ ملزم رضا ڈار خود بھی مغوی ہونے کا ڈرامہ کرتا رہا اور رقم کے لیے دباؤ ڈالتا رہا۔ تاوان نہ دینے پر تشدد اور قتل کر کے اعضاء فروخت کی دھمکیاں بھی دی، جس کے بعد زبردستی ہم سے رقم لی گئی۔ لاہور پولیس نے دونوں غیر ملکی خواتین کو کینٹ کچہری میں پیش کیا، جہاں خواتین نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا اور ایف آئی آر میں درج الزامات دہرائے۔ ایف آئی آر میں اغوا برائے تاوان اور زیادتی کی دفعات شامل ہیں۔ متن کے مطابق رضا ڈار نے جنسی زیادتی نہیں کی، تاہم رقم کا مطالبہ کرتا رہا۔ ملزم رضا ڈار نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا رشتہ دار ہے۔ سانحہ کہنا کے اگلے دن باغبان پورہ میں اسکول کی چھت گر گئی۔ لاہور کا ایک پھول سا بچہ ملبے تلے دب کر جان سے گیا۔ 8 سال کا طالب علم عبداللہ سمر کیمپ میں شریک تھا۔ عمارت کی توسیع کے دوران چھت گری، 4 مزدور شدید زخمی ہو گئے۔ 6 روز پہلے نوٹس جاری ہوا، اسکول انتظامیہ میں نوٹس ہوا، ہوا میں اڑا دیا۔ مالکن سمیت اسکول انتظامیہ کے 5 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ چشم پوشی پر محکمہ ایجوکیشن کے افسران کے خلاف بھی کارروائی، 4 افسر معطل کر دیے گئے۔ لاہور کہنا سانحہ کے زخم ابھی ہرے تھے کہ باغبان پورہ میں بھی اسکول کی چھت گر گئی، ایک اور کم سن بچہ جان سے گیا، 4 مزدور زخمی ہو گئے۔ باغبان پورہ ویمن کالج روڈ کے قریب سمر کیمپ کے دوران اسکول کی عمارت میں توسیع کا کام جاری تھا۔ چھت گرنے سے 8 سال کا بچہ ملبے تلے دب گیا۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ جاں بحق بچہ اسی اسکول کا طالب علم تھا۔ سمر کیمپ میں شریک طالب علم دروازے کے قریب ملبے کی زد میں آیا،
خوش قسمتی سے دیگر بچے محفوظ رہے۔ میں سمر کیمپ کے لیے اسکول میں تھا تو ابھی میں باہر ہی آیا ہوں، ساتھ ہی ایک دم چھت گر گئی اور میں ڈر کے گھر بھاگ گیا۔ زخمی مزدوروں کو ریسکیو آپریشن کے دوران اسپتال پہنچایا گیا۔ زخمیوں کو سر پر گہری چوٹیں آئیں اور ہڈیاں ٹوٹ گئیں، تاہم حالت خطرے سے باہر ہے۔ پرائیویٹ اسکول ہے، اسکول کے آگے وہ ایکسٹینشن کر رہے تھے، انہوں نے لنٹر ڈالا تھا، مزدور لنٹر اتار رہے تھے جو انفارچونیٹلی نیچے گر گیا۔ اس بلڈنگ کو 2 دن پہلے ہماری پلاننگ برانچ بھی چیک کر کے گئی تھی کہ یہ بلڈنگ ٹھیک نہیں، اور نوٹسز بھی جاری کیے تھے۔ وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیق نے سروسز اسپتال میں زیر علاج زخمیوں کی عیادت کی۔ بتایا وزیر اعلیٰ نے کاہنا کی طرح باغبان پورہ واقعے کا بھی سخت نوٹس لیا ہے۔ وزیر صحت نے غیر قانونی سمر کیمپ پر CEO لاہور سے رپورٹ طلب کر لی۔ 1 جولائی سے کہیں سمر کیمپ کی اجازت نہیں۔ باغبان پورہ کے اسکول مالک کو 27 جون کو نوٹس بھی جاری کیا گیا تھا۔ نوٹس جاری ہونے کے باوجود تعمیراتی کام جاری تھا۔ لینٹر نوٹس جاری کیے جانے کے بعد ڈالا گیا۔ MO پلاننگ زونل افسر اور بلڈنگ انسپیکٹر نوٹس جاری کرنے کے بعد خاموش ہو گئے۔ محکمہ تعلیم نے نوٹس لے کر 4 افسر معطل کر دیے۔ ضلع ایجوکیشن اتھارٹی نے اسکول سیل کر دیا۔ بغیر اجازت سمر کیمپ کیسے چلایا گیا، تحقیقات جاری ہے۔ محکمہ تعلیم نے اسکول مالکان کے خلاف FIR کی درخواست دے دی۔ لاہور کے علاقے باغبان پورہ کے اسکول کی چھت گرنے سے ایک طالب علم جاں بحق ہوا، ورثہ لاش کے منتظر ہیں۔ AIY نیوز کے نمائندے نذیر بھٹی مرحوم طالب علم کے چچا اسد بٹ کے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، بتائیے گا۔ پورہ کے علاقے میں اسکول کی چھت گرنے سے جو واقعہ ہوا اور اس میں ابو بکر ایک معصوم بچہ جو ہے وہ جاں بحق ہوا، تو ان کا چچا اسد بٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انہوں نے لینٹر ڈالا تھا، چادر ڈال لیا نویں، اور 5-6 دن کے بعد انہوں نے لینٹر کھول دیا اور اس اوپر انہوں نے ڈبل سٹوری شروع کر دی ہے، مگر وہ لینٹر جو ہے نیچے گر گیا ہے، اس وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ بچے کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کرانا، ہمیں ہمارا بچہ دے دو، ہمیں وہ ہمارا بچہ نہیں ہمیں نہیں دے رہے بھی۔ تقریباً 12 بجے گئے، دن کے 12 بجے گئے چلے گئے، اب تک ہمیں وہ پریشان کر رہے ہیں، تو بچہ نہیں دے رہے ہمیں۔ وہ کبھی کہتے ہیں جی مجسٹریٹ کے سائن ہوں گے، کبھی کہتے ہیں کسی کے سائن ہوں گے، کبھی کسی طرف بھیج دیتے ہیں، کبھی کسی طرف بھیج دیتے ہیں۔ کوئی قانونی کارروائی کچھ بھی نہیں کرانا ہم نے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں ہم نہیں گئے، فون کروائے، سب کچھ کروایا، لیکن وہ ڈیڈ باڈی ابھی تک نہیں ملی ہمیں۔ باپ اس کا بیچارہ وہ ادھر تھانے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی بات ہی نہیں سن رہا، ہم بہت پریشان ہیں۔ لواحقین اور اہل محلہ جو ہے وہ اس انتظار میں ہیں کہ ان کے پیارے کی ابو بکر کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ ان کو دی جائے اور وہ یہاں اس کی تجہیز و تکفین جو ہے وہ کر سکے۔ بچوں کی موجودگی میں ٹیوشن سینٹر کی چھت پر مٹی ڈلوانا انتہائی غیر ذمہ داری تھی۔ کمزور ڈھانچہ اضافی بوجھ برداشت نہ کر سکا، زیادہ ملبہ ڈالنے کے باعث چھت گری۔ سانحہ کاہنا لاہور کی تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بھیج دی گئی۔ تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں بتایا ٹیوشن سینٹر میں 34 بچے پڑھتے تھے۔ واقعے کے وقت 20 طلبہ موجود تھے، 14 جاں بحق اور 6 زخمی ہوئے۔ اموات سر پر زیادہ چوٹیں آنے سے ہوئیں۔ تحقیقاتی رپورٹ میں ماہرین کی رائے بھی شامل۔ بتایا بچوں کی موجودگی میں TR گارڈر کی چھت پر مٹی ڈلوانا انتہائی غیر ذمہ دارانہ عمل تھا۔ کمزور ڈھانچہ اضافی بوجھ برداشت نہ کر سکا۔ تحقیقاتی کمیٹی نے متعلقہ سرکاری اداروں کو کلین چٹ دے دی۔ بتایا متعلقہ سرکاری ادارے کے کسی اہلکار کی غفلت نظر نہیں آئی۔ مقدمہ درج کر کے گھر کے مالک سمیت 5 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ خاتون ٹیچر بھی مقدمے میں نامزد۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے تمام ٹیوشن سینٹرز کو SOPs مکمل کرنا ہوں گی۔ یہاں کاہنہ کی عدالتی انکوائری کے لیے درخواست بھی سامنے آ گئی۔ وکیل نے گورنر، وزیر اعلیٰ اور چیف سیکرٹری پنجاب کو درخواست بھیج دی۔ موقف اختیار کیا، عمارت کے مالک پر کرمنل کیس کافی نہیں، غفلت کے ذمہ دار تمام کرداروں کا تعین کیا جائے۔ انصاف تک رسائی اور ذمہ داروں کے تعین کے لیے ٹریبونل کا قیام ناگزیر ہے۔ شہید آیت اللہ خامنائی کے جنازے میں شرکت کے لیے پاکستان سے اعلیٰ شخصیات ایران روانہ۔ پاکستانی وقت میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، گورنر KP فیصل کریم کنڈی اور دیگر شخصیات شامل ہیں۔ علامہ ساجد نقوی، علامہ شبیر محسمی اور لیاقت بلوچ بھی ایران گئے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی تجہیز و تدفین کا آغاز 4 جولائی کو تہران سے ہوگا۔ آیت اللہ خامنائی کی تدفین 9 جولائی کو ان کے آبائی شہر مشہد میں کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف وفد کے ساتھ کل صبح تہران روانہ ہوں گے۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر، معاون خصوصی طارق فاطمی، چیئرمین PP بلاول بھٹو زرداری بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ایران جائیں گے۔ ایران سے تاریخی مراسم ہے۔ ایرانی اسپیکر کی دعوت پر شہید سپریم لیڈر علی خامنائی کے جنازے میں شرکت کریں گے۔
چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی ARY نیوز کے سینئر اینکر پرسن وسیم بدامی کی خصوصی طیارے میں گفتگو۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ ایران نے ثابت کر دیا کہ وہ بہادر قوم ہے۔ علامہ شبیر میسمی نے کہا کہ شہید رہبر نے جان دے کر اسلام کا پرچم بلند کیا، پیغام دیا ظالم ہمیشہ نہیں رہتا۔ جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ ایرانی قوم کے اتحاد نے ساری دنیا کے لیے مثال قائم کر دی۔ اداکار ایوب کھوسا نے کہا کہ دنیا بھر سے مسلمان شہید خامنئی کو خراج عقیدت پیش کرنے تہران پہنچ رہے ہیں۔ اسلام آباد سے تہران جانے والی اس پرواز میں عام افراد، سیاستدان، چیئرمین سینٹ، علماء کرام، جماعت اسلامی کے شوبز کے لوگ اور سب لوگ موجود ہیں۔ اور ویسے بھی ایران کا جو انقلاب اور ایران کی ہسٹری، اس میں فلائٹس کی بھی ایک بڑی یادداشت بھی یوں ہے کہ جب خمینی صاحب بھی اپنی جلاوطنی ختم کر کے فرانس سے پہنچے تھے واپس، تو وہ جو فلائٹ ہے وہ ایک بہت زیادہ ایک تاریخی فلائٹ ہے۔ ہم یہاں پر ذرا کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ رہبر کی جو شہادت ہے اس نے تو بہت بڑی عظمت پائی ہے۔ ایرانی قوم جس طریقے سے متحد ہوئی ہے وہ دنیا میں ایک نئی مثال ہے۔ تہران میں جو اسپیکر ہیں آف دی نیشنل اسمبلی، ان کی دعوت پہ میں جا رہا ہوں۔ سید ایت اللہ خامنئی کی جو شہادت ہوئی اس کے لیے انہوں نے ہمیں مدعو کیا۔ ہمارے تاریخی مراسم ہیں۔ ہم نے بتایا کہ وہ ایک قوم ہے اور پڑوسی ہونے کے ناطے، برادر تعلقات ہونے کے ناطے آج پاکستان کا بہت بڑا ڈیلیگیشن ان کے جنازے میں شرکت کر رہے ہیں۔ کس طرح سے شہید رہبر نے اپنی جان قربان کر کے اسلام کے پرچم کو بلند کیا اور دنیا میں تمام انسانوں کو پیغام دیا کہ ظلم بڑھ سکتا ہے لیکن ظالم کبھی بھی ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رہ سکتا۔ رہبر شہید کو سلام ہے کہ انہوں نے آج پرچم اسلام کو بلند کیا۔ آج وہ پوری قوم، ہم آپ پوری دنیا سے مسلمان وہاں پہ جا رہے ہیں اس جنازے میں، نہ صرف یہ کہ اس کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے بلکہ پوری دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہم متحد ہیں۔ شہید ڈاکٹر مصباح باقری کی نماز جنازہ آج شام 5 بجے ادا کی جائے گی۔ شہید ڈاکٹر مصباح باقری کی نماز جنازہ شاہران اسکوائر 2 پر ادا کی جائے گی۔ شہید ڈاکٹر مصباح باقری شہید آیت اللہ خامنئی کے داماد تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف خامنئی کی تعزیتی تقریب میں شرکت کے لیے آج ایران جائیں گے۔ ترک صدر کی دعوت پر استنبول کا دورہ بھی کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے بتایا کہ پاکستان نے MOU کی روشنی میں امریکہ ایران معاہدے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ فریقین علی خامنئی کی تدفین کے بعد بات چیت جاری رکھنے پر متفق ہیں۔ Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif will travel to Iran first to participate in the funeral ceremony of the late Supreme Leader, His Eminence Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Prime Minister will also proceed to Istanbul, Turkey at the invitation of the President of Turkey. Pakistan has stepped up its diplomatic engagement with key regional and international stakeholders. In this regard, Pakistan and Qatar engaged with the relevant parties in Doha yesterday. ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کی شہید اہلیہ زہرا حداد عادل کی یادگاری تقریب۔ تہران کے ایک اسکول میں آخری دیدار کے لیے اہم شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ زہرا حداد عادل اپنے سسر رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی اور خاندان کے دیگر افراد سمیت 28 فروری کو امریکی اسرائیلی حملے میں شہید ہوئی تھی۔ برطانیہ میں بہادر پاکستانی نے جان کی پرواہ نہ کی، مفرور ملزم گرفتار کرا دیا۔ دیار غیر میں پاکستان کا نام روشن کرنے والا شعیب اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مثال بن گیا۔ برطانیہ کے قصبے سلاؤ میں شعیب نیازی نے فورنہم روڈ پر اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہوئے مفرور ملزم کو دبوچ لیا۔ برطانوی پولیس کی آمد تک ملزم کو قابو رکھا اور اس کی بہادری پر شہریوں نے شعیب نیازی کو زبردست خراج تحسین پیش کیا، انہیں بہادر پاکستانی کا خطاب دیا، پاکستانی کمیونٹی کی مثال قرار دیا۔ برطانوی پولیس نے بھی شعیب نیازی کا یہ اقدام خوب سراہا ہے۔ برطانیہ میں بہادر پاکستانی نے جان کی پرواہ نہ کی، مفرور ملزم گرفتار کرا دیا۔ دیار غیر میں پاکستان کا نام روشن کرنے والا شعیب اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مثال بن گیا ہے۔ پاکستانی آزاد برطانوی شہری شعیب نیازی نے ہمیں جوائن کیا، ان سے ہی مزید بات کر لیتے ہیں۔ شعیب، آپ کو بہت مبارک ہو، بڑا بہادری کا کام کیا ہے آپ نے۔ کیا اس وقت آپ کے ذہن میں تھا؟ یہ کچھ ایسا ایکٹ بھی کر سکتا تھا جس سے آپ کی جان کو نقصان ہو سکتا تھا؟ جی بالکل ایسا ہو سکتا تھا، اور پہلے تو ایئر وائی والوں کو بہت شکریہ۔ اور بس اس وقت میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ میں ایک میرے ہیڈ آن تھی گاڑی ان کی۔ جب یہ ہوا تو میں رکا، اور جب میں دیکھا کہ یہ سچویشن ہے کہ پولیس ان کے پیچھے ہے اور وہ بھاگ رہے ہیں، تو میرے ذہن میں صرف ایک ذمہ دار شہری کے طور پہ صرف ایک ہی ذہن میں آیا تھا کہ مجھے پولیس کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ اور یہ ٹوٹل ود ان سیکنڈ کا کام ہوا، تو میں نے پھر بھاگ کے اس کو
बड़ी मुश्किल से पकड़ लिया मैंने, और बड़ा मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी मदद की और मैंने उसको पकड़ के पुलिस वालों के हवाले किया, बल्कि दूसरे को भी मैंने पकड़वाने में काफ़ी हेल्प आउट किया उनको। तो बस ये आनंद फानंद नहीं हुआ, और बस इतना टाइम नहीं था कि मैं सोचता, लेकिन ये जहन में था कि यहाँ पे ये भी हमारा दूसरा घर है और पाकिस्तानी भी हैं और पाकिस्तान का नाम भी इनसे नहीं जाने देना। तो इस लिहाज से फिर मैंने फिर बगैर सोचे कुछ भी कि कोई उसके पास चाकू भी हो सकता है, कोई वेपन भी हो सकता है, तो मैंने उसकी परवाह किए बगैर उसको पकड़ा और अल्लाह ने मदद फरमाई। तो शुएब आपको पता है बरतानिया में ही नहीं सिर्फ पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया पर आपकी बहादुरी के खूब चर्चे हो रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर खूब सराहा जा रहा है, आपके इल्म में है ये बात? नहीं, मुझे इसका अंदाजा नहीं है, मुझे भी थोड़ी देर पहले ही इस चीज़ का पता लगा है। मैंने तो अभी मैं भी जॉब पे था, बल्कि मैं अभी कहीं रुक के खाना खा रहा था, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा पीछे सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, मुझे लिटरली आई हैव नो आइडिया। हम बता रहे हैं आप हीरो बन चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब नियाजी।